دل بندے سیدہ فاطمۃ الزہرا برادر امام حسن مجتبی آیت من آیات اللہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دوستوں نے، بھائیوں نے، اہل علاقہ اور آپ کی اس جامع مسجد کے امام و خطیب برادر محترم مولانا قاری محمد امین قادری صاحب، انہوں نے محبت کا اظہار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی، آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے احکم الحاکمین جل جلالہ وعم نوالہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن دوستوں نے، بھائیوں نے دام درہم قدم سخن کسی بھی اعتبار سے اس محفل پاک میں شمولیت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالی دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ اس کے درمیان سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہر بندہ نماز کے اندر اپنے مالک و مولا کی صفت و ثنا کرنے کے بعد پھر اس کی بارگاہ میں ایک دعا پیش کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی بھی نماز پڑھیں، نماز کی کوئی بھی رکعت ہو، اس کے اندر امام کے پیچھے ہوں تو خاموشی سے رہنا واجب ہے، اور اگر بندہ تنہا ہو یا امام ہے تو پھر اس کا علیحدہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ یاد رکھیں، سورہ فاتحہ میں رب تبارک و تعالی نے پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور نچوڑ ارشاد فرمایا۔ اس خلاصہ میں سے میں آپ کو ایک آیت مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں رب العالمین نے بندوں کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم میری تعریف کرو، میری ربوبیت کو بیان کرو، صفات کو بیان کرو، اور اس کے بعد پھر میری بارگاہ میں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کا ترجمہ مارکیٹ میں اگر آپ تلاش کریں تو دو طرح کا ترجمہ سامنے آتا ہے۔ ترجمہ کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن میں آپ کو ترجمے کی پہچان بتا رہا ہوں۔ دو طرح کا ترجمہ اس کا بازار کے اندر آپ کو مل سکتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور ایک ترجمہ آپ کو ملے گا، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ دو طرح کے ترجمے بازار کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ترجمہ صحیح کون سا ہے، کون سا ترجمہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جو ترجمہ تسلیم کیا جائے تو اس میں ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ایک ترجمہ یہ ہے۔ اب دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ڈیوٹی لگائی ہے دو ذمہ داران کی۔ ایک ڈیوٹی ہے آسمانی کتاب کی، ایک ڈیوٹی ہے نبی علیہ السلام کی۔ آسمانی کتاب
قرآن پاک اس سے پہلے جتنی بھی کتب ہیں اپنے اپنے دور میں وہ راستہ دکھانے والی ہیں، اور نبی علیہ السلام جس دور میں بھی جو حضرات تشریف فرما رہے وہ تمام کے تمام اپنے دور میں راستہ دکھانا ان کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو بھائی دکھانا تھا ہمیں آسمانی کتاب نے، قرآن کے بعد اور کتاب کوئی نہیں، تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر ہم یہ معنی کریں کہ دکھانا ذمہ داری ہے نبی علیہ السلام کی، تو حضور علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے، یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ ترجمہ کرنا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ ترجمہ درست نہیں ہے، کیونکہ نہ تو پیچھے کوئی دکھانے والا ہے کہ جس نے ہمیں دکھانا ہے، تو پھر یہ ترجمہ ہم کیوں کریں؟ انبیاء کرام کا سلسلہ آقا کریم علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اب پیچھے دکھانے والا کوئی نہیں۔ یہ ترجمہ درست نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صدیق اکبر دکھائیں گے نہیں، اس پر چلائیں گے، فاروق اعظم دکھائیں گے نہیں، اس پر چلائیں گے، عثمان غنی دکھائیں گے نہیں، اس پر چلائیں گے، مولا علی دکھائیں گے نہیں، اس راستے پر چلائیں گے، حسنین کریمین راستہ دکھائیں گے نہیں، اس راستے پر چلائیں گے۔ دکھانا ذمہ داری میرے آقا کی تھی، حضور نے راستہ دکھا دیا ہے، قیامت تک اب کوئی دکھانے والا نہیں آئے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہے، اب صحابہ ہو، تابعین ہو، اولیاء ہو، اغواث ہو، اخطاب ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، قیامت تک آنے والے تمام کے تمام حضرات اس راستے پر چلانے والے ہیں جو راستہ سرکار نے ہمیں دکھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ آپ اصل ہے تو یہ اصل ہے، ان دونوں میں اصل کون ہے اور فرق کون ہے؟ یہ اصل ہے۔ ماشاءاللہ، چلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب اصل آئے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ فرق سمجھے، راستہ دکھانا ڈیوٹی ہے سرکار کی، راستہ دکھانا ڈیوٹی ہے آسمانی کتاب کی، وہ معاملہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگر راستہ دکھانا ہی ہے، بڑی توجہ، راستہ دکھانا ہی ہے، تو پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے اندر اپنا سارا خاندان شہید کیوں کروایا؟ آپ فرماتے پیچھے کوئی اور راستہ دکھانے والا آ جائے گا، پیچھے کوئی اور راستہ دکھانے والا آ جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی مشقت کرنے کی، اتنی محنت کرنے کی، گھر کا گھر سارا قربان کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیچھے جو آئیں گے وہ راستہ دکھا لیں گے۔ حضرت امام علی مقام جامع شہادت اسی لیے نوش فرماتی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے نانا جان ختم نبوت کے تاجدار ہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور کے بعد رسول کوئی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو راستہ دکھایا، ہم نے اس راستے پر چلنا ہے، اور اگر اس راستے کے خلاف کوئی آئے گا، ہم اس کے خلاف اٹھیں گے، اس راستے کو بچائیں گے۔ حق کو بچانے کے لیے امام علی مقام میدان کربلا کے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ علیحدہ راستہ نہیں دکھاتے، وہی راستہ دکھا رہے ہیں، اسی راستے پر چلا رہے ہیں جو راستہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دکھا دیا ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، ہر دور میں حضور کی ختم نبوت پر سرکار کے غلاموں نے کام کیا، ہر دور میں آقا کریم علیہ السلام کا وصال شریف ہوا۔ میں ایک دو باتیں ختم نبوت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کا وصال شریف ہوا، حضرت مولا علی نے سرکار علیہ السلام کو غسل دیا، آخری غسل حضرت مولا علی نے دیا، اور غسل دیتے ہوئے نا مولا علی نے کچھ کلمات ادا فرمائے، جو کہ نہج البلاغہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر وہ کلمات موجود ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوۃ والانباء واخبار السماء۔ حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کے وصال فرمانے سے آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جبریل امین کا وحی الہیہ احکام خداوندی لے کر آنے کا سلسلہ مکمل ہو گیا، حضور آسمان سے خبریں آنا بند ہو گئی۔ لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، آپ کے علاوہ کسی نبی کی موت سے یہ سلسلہ رکا نہیں، کسی نبی کی موت سے یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، نبی آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، لیکن سلسلہ نبوت چلتا رہا، وحی کا سلسلہ چلتا رہا، احکام خداوندی نازل ہوتے رہے، رب کی بارگاہ سے اخبار آتی رہی۔ حضور جب آپ گئے یہ سلسلہ سارا ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد رسول کوئی نہیں، آپ کے بعد جبریل وحی لے کر نہیں آئیں گے، رحمت لے کر اتریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ زمانہ ہے امام اعظم، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تنبا رجل فی زمانہ، آپ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کہتا ہے امہلونی، مجھے مہلت دو، حتی آتی بعلامت، کہ میں اپنی کوئی علامت، اپنی دلیل پیش کروں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تاریخی فتویٰ دیا، آپ نے فرمایا من طلب منہ علامت کفر، فرمایا جو بندہ اس سے دلیل مانگے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا، لِأَنَّهُ بِطَلَبِهِ مُكَذِّبٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کیونکہ جب وہ دلیل مانگے گا حضور کے اس فرمان کو جھٹلائے گا جو حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ جس کو حضور کے فرمان پر یقین ہے وہ اس سے دلیل طلب نہیں کرے گا۔ ہم بغیر دلیل کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاجدار تسلیم کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حضور پہلے فرما گئے سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں 30 دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، سارے یہ سمجھیں گے کہ ہم نبی ہیں، حضور فرماتے جھوٹے ہوں گے، سارے کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے بھی فی امتی، بظاہر وہ کلمہ پڑھنے والوں میں ہوں گے علیہ السلام میں سے، لیکن پھر جائیں گے، حضور فرماتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے ختم نبوت کا۔ کاش آپ مجھے ختم نبوت کا عنوان دیتے، میں آپ کو بتاتا کہ حضور کی ختم نبوت کے عنوان میں آیات کتنی ہیں، احادیث کا ذخیرہ کتنا ہے، اس پر میں بحث کرتا، لیکن میں چاہتا ہوں 2-4 باتیں کر دوں۔ حضور علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کا نام مفرد ہے۔ سبحان اللہ۔ مفرد کہتے ہیں ایک لفظ ہو، ایک معنی پر دلالت کرے۔
ایک وقت میں ایک معنی اور وقت میں اور معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک لفظ ایک معنی پر دلالت کرے گا۔ ہر نبی کا نام مفرد ہے۔ حضرت آدم مفرد ہے، حضرت نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، زکریا، یحییٰ، داؤد، سلیمان، موسیٰ، عیسیٰ، جو مشہور حضرات ہیں، یہ تمام کے تمام میرے آقا کریم علیہ السلام کے اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا نام مفرد ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا غلام احمد، جس کا ترجمہ کرنے میں کا کی کے آئے، کا کی کے آئے، اس کو کہتے ہیں اضافت، مرکب اضافی۔ غلام احمد، احمد کا غلام۔ اور کوئی نبی بھی دنیا میں کسی کا غلام نہیں بن کے آیا، دنیا میں لوگوں کا امام بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو غلام احمد ہے، آپ تلاش کریں پوری نسل انسانیت میں کوئی نبی آپ کو نہیں ملے گا غلام آدم، کوئی نبی نہیں ملے گا غلام نوح، غلام ابراہیم، غلام اسماعیل، غلام موسیٰ، غلام عیسیٰ، کوئی نبی نہیں۔ تو غلام احمد بھی کوئی نبی نہیں، غلام محمد بھی کوئی نبی نہیں۔ جو غلام محمد ہے وہ نبی نہیں، اور جو محمد ہیں ان کے بعد پھر نبوت کا دروازہ رب تبارک و تعالیٰ نے بند فرما دیا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضور فرماتے ہیں ایک عمارت ہے، ایک اینٹ لگی، پھر دوسری لگی، پھر تیسری لگی، اینٹیں لگتی رہی۔ حضور نے فرمایا آخری ایک اینٹ رہ گئی۔ حدیث لمبی ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں، آخری اینٹ رہ گئی۔ حضور فرماتے ہیں وہ میں ہوں، اگر میں نے اس اینٹ کو مکمل کیا۔ یہاں پر اعتراض ہے مرزائی کا، وہ کہتے ہیں کہ عمارت تو مکمل ہو گئی، لیکن اس کے اوپر رنگ روغن بھی تو کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر پتھر بھی تو لگانا ہوتا ہے، چونا بھی تو لگانا ہوتا ہے۔ ہم تجھے چونا نہیں لگانے دیں گے، یہ چونا کسی اور کو لگانا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، احادیث میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے اس عمارت کو مکمل بھی کیا ہے، احسن بھی بنایا ہے، اجمل بھی بنایا ہے، سب سے بڑھ کر حسین و جمیل میں نے اس عمارت کو بنا دیا ہے۔ حضور کے بعد نہ اس میں حسن کی گنجائش ہے، نہ اس میں کمال کی گنجائش ہے، نہ اس میں جمال کی گنجائش ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اکملت پیچھے کچھ نہیں رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ چونے کسی اور کو لگاؤ، حضور کے غلام تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں۔ بے شک۔ آقا کریم علیہ السلام کو انبیاء میں یہ امتیازی وصف حاصل ہے، امتیازی وصف حاصل ہے۔ صفت نبوت میں انبیاء شامل ہیں اور حضرات بھی شریک۔ صفت رسالت میں رسول کی پوری تعداد ہے جی۔ صفت رحمت میں ہر نبی اپنے دور میں رحمت، صفت بشیر میں ہر نبی اپنے دور میں بشیر، ہر نبی اپنے دور میں نذیر، ہر نبی اپنے دور میں ہادی۔ لیکن جو ختم نبوت کا تاج ہے نا سرکار کا، اس میں حضور تنہا ہے، سبحان اللہ۔ اس میں حضور یکتا ہے، حضور کے علاوہ کسی اور کا یہ وصف نہیں ہو سکتا۔ شاعر نے اپنے ذوق میں اس کی ترجمانی کی۔ سبحان اللہ۔ شاعر بیان کرتا ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں
ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے 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 حسینہ میں ہنسی ایسے حضور آخری نبی ٹھیک ہے جی عقیدہ مضبوط کر اب آئیں اپنے اس عنوان کی طرف اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ دکھا کہ چلا چلا کون سا ترجمہ آپ نے سیکھا ہے چلا سیدھے راستے پر چلا دکھا نہیں دکھانا حضور نہیں ہے سبحان اللہ حضور نے دکھا دیا جو کہتا ہے نا دکھا اس کا مطلب ہے ابھی وہ تھوڑی سی گنجائش رکھے ہوئے ہے کہ شاید کوئی پیچھے اور دکھائے اور ہم گنجائش نہیں چھوڑتے سبحان اللہ جی کیونکہ ہماری علیہ السلام کی پوری تاریخ ہے حضور کے بعد کوئی گنجائش نہیں سیدھے راستے پر چلا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا سبحان اللہ وہ سیدھا راستہ کیا چیز ہے کون سی وہ سڑک ہے جو سیدھی جاتی ہے جس پر ہم نے چلنا ہے کون سی وہ سڑک ہے کون سا راستہ ہے قرآن پاک میں کم و بیش 45 مقامات پر لفظ صراط استعمال ہوا ہے صراط بمانا راستہ اور کم و بیش 37 مقامات پر لفظ مستقیم استعمال ہوا کم و بیش 37 مقامات پر کچھ جگہ ہیں جہاں صراط کے ساتھ مستقیم کی بجائے حمید لگایا گیا عزیز لگایا گیا قرآن حضرات اس طرف پوری توجہ ہوگی ان کی صراط مستقیم معنی اس کا سیدھا راستہ وہ کون سا راستہ ہے حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیتی ہیں سبحان اللہ تھوڑی سی بیس بڑھائیں ہلکی سے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ آپ نے شفا شریف جو کہ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے صدیوں سے علیہ السلام میں معتبر کتاب ہے اس کے اندر ارشاد فرماتی ہیں حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا الصراط المستقیم هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباہ ابو بکر و عمر صراط مستقیم حضور ہیں
اور حضور کے دو یار حضرت ابو بکر حضرت عمر ہیں. صراط مستقیم سرکار ہیں اور حضور کے دو یار ہیں. دوسری تفسیر یہی قاضی ایاز مالکی، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، میں اشارہ دے رہا ہوں صرف. یہی قاضی ایاز مالکی فرماتی ہیں حضرت امام حسن بصری، حضرت ابو العالیہ جلیل القدر تابعی، ان حضرات نے تفسیر بیان کی. فرماتے صراط مستقیم کیا ہے؟ الصراط المستقیم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خیار اہل بیتہ و اصحابہ. حضور ہے، حضور کی اہل بیت ہے اور حضور کی اصحاب ہے. صراط مستقیم یہ تین چیزیں سامنے آ گئی، یا حضور ہے، یا حضور کی اصحاب ہیں، یا حضور کی اہل بیت ہے. ہم نے اس راستے پر چلنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ راستہ ہم مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں حق والوں کی نشانی کیا ہے؟ جو سواد اعظم ہے، جو اہل سنت ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ صراط مستقیم پر ہیں، وہ راہ حق پر ہیں. ایک حدیث اور بڑی مشہور ہے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازمی ہے میری سنت. ابو داؤد شریف، جامع ترمذی شریف. جی حضور فرماتے تم پر لازمی ہے میری سنت وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ریاض الصالحین، اربعین نووی. جی حضور فرماتے ہیں میری سنت، میرے اصحاب کی سنت، خلفاء راشدین کی سنت. اور آگے اگلا جملہ بڑا مزے کا ہے. حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ اس کی 5 آوازوں کی جگہ اگر آپ 2 ہی نکال دیتے لیکن کھول کر نکال دیتے تو پھر اچھا نہ ہوتا. آپ توجہ میری طرف رکھیں، میں نے آگے چلنا ہے اور میں آیا ہوں کچھ سنانے کے لیے. آپ بھی یقیناً آئے ہیں اس کو چلانے کے لیے، لیکن آپ کو میرے مزاج کا پتہ نہیں ہے. وہ اور ہوتے ہیں کہ جو ایک لے کے اندر بولنے کی عادی ہوتے ہیں. ہم ہر منٹ کے بعد لہجہ بدلتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، کہہ دے محبت سے سبحان اللہ. وہ تو نہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے تقریر ہو گئی. تقریر ایسے نہیں ہوتی. تدریس، تقریر، تصنیف، تحریر سب کا مجموعہ اکٹھا کر کے عوام کے ذہنوں تک پہنچانا ہے. اور آپ سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں؟ سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. حضور نے فرمایا انہیں پکڑ لو، ان کے راستے کو پکڑ لو نواجذ کے ساتھ. نواجذ کے ساتھ پکڑ لو. بھائی وہ نواجذ کیا ہے جس سے ہم نے پکڑنا ہے اصحاب کے راستے کو؟ وہ نواجذ کسے کہتے ہیں؟ سنیں، ایک فن ہے جس میں قرآن پاک کو صحیح طریقے پر پڑھا جاتا ہے. اس فن کو کہتے ہیں فن تجوید. فن تجوید، قرات بھی کہہ دیتے ہیں، تجوید بھی کہتے ہیں. اس فن کے اندر، ہر فن میں آپ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، کلمے پر بحث کریں گے، کلام پر بحث کریں گے، منطقی اور بحث کریں گے، طبیب اور بحث کریں گے. ہر فن کا علیحدہ موضوع ہے، عنوان ہے جس پر اس نے بحث کرنی ہے. اس فن میں، فن تجوید میں بحث ہوتی ہے دانتوں کے اوپر. دانتوں کے اوپر بحث ہوتی ہے. یہ جو دانت ہے نا، اس پر یہ بحث کریں گے. دانتوں کے نام بیان کریں گے، بتائیں گے کون سا دانت کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. زبان اس دانت سے ملے کون سا حرف نکلتا ہے، اس دانت سے ملے کون سا حرف ہے، نوک سے لگے کون سا حرف ہے، تالو سے لگے، نرم حصہ ہو، سخت حصہ ہو، اگلا حصہ ہو، پچھلا حصہ ہو. یہ سارا، یہ پورا میں نے ایک آپ کو خلاصہ دے دیا ہے. اب سنیں، یہ سامنے والے 2 دانت اوپر کے، 2 دانت نیچے کے، انہیں کہتے ہیں ثنایا. اوپر والے ہو تو اولیاء، نیچے والے ہو تو سفلا. 4 ہو گئے. ان کے پیچھے آ جائے، ایک اوپر، ایک نیچے، ایک دائیں، ایک بائیں، یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے 4. ان کو کہیں گے رباعیات. پھر اور پیچھے آ جائیں، پھر 4 ملا لیں، اوپر نیچے دائیں بائیں 4. ان کو کہیں گے انیاب. اور پیچھے آ جائیں، انیاب سے پیچھے، پھر اوپر نیچے دائیں بائیں 4 داڑیں. ان کو کہیں گے بواحق.
ہنسنے والی داڑیں، ضواحک، جب بندہ ہنستا ہے تو وہ کھل جاتی ہیں، ضواحک. اور پھر اس سے پیچھے آئیں، 3 اوپر 3 نیچے، 3 دائیں بائیں، یعنی ٹوٹل یہ 12 داڑیں. یہ بنتی ہیں طواحن، پیسنے والی داڑیں. یہ جو آپ غذا ڈالتے ہیں نا منہ کے اندر، اسے پیستی ہیں داڑیں، وہ یہ ہوتی ہیں پیسنے والی داڑیں، طواحن. ان کے بعد آخر میں 4 داڑیں رہ گئی پیچھے، اوپر نیچے دائیں بائیں 4 داڑیں. ان کو کہتے ہیں نواجز. نواجز. حضور نے یہ نہیں فرمایا عضو علیہا بالثنایا، عضو علیہا بالرباعیات، عضو علیہا بالانیاب، عضو علیہا بالدواحن، عضو علیہا بالطواحن. نہیں، حضور فرماتے ہیں عضو علیہا بالنواجز. نواجز کے ذریعے پکڑو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ پکڑیں گے سامنے والے دانتوں سے، ان دانتوں میں جو چیز پکڑیں گے، یہ دانت اتنے مضبوط نہیں ہوتے، تھوڑی سی کوئی ضرب لگے یہ دانت ہل جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. ان میں کوئی شے پکڑیں گے دانت ٹوٹ جائے گا، وہ شے چھوٹ جائے گی. اس سے پیچھے آ جائیں، 1 نمبر پیچھے آ جائیں. رباعیات کے اندر تھوڑی سی مضبوطی ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں. دانت ٹوٹ جائیں گے، وہ شے چھوٹ جائے گی. اور پیچھے آئیں، اس میں کچھ مضبوطی اور ہو گئی لیکن پھر بھی خطرہ ہے، دانت ٹوٹ جائیں گے، وہ طریقہ تجھ سے چھوٹ جائے گا. حضور فرماتے ہیں اپنی نواجز، وہ آخر میں جو داڑیں ہیں ان کے اندر اصحاب رسول کا طریقہ پکڑ لے، نہ تیری داڑیں ٹوٹے، نہ اصحاب رسول کا طریقہ چھڑائے. وہ آخری تیری داڑیں نہیں ٹوٹیں گی، دانت نہیں ٹوٹیں گے. اور سادہ کر دوں، تیرا نقصان نہیں ہوگا جب تو ان اصحاب کا غلام بن جائے گا. تیرا نقصان نہیں ہوگا، نہ اپنے ہاتھوں نہ کسی اور کے ہاتھوں. نقصان سے بچ جائے گا، دنیا میں بھی بچ جائے گا مار سے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ تیرے پاس ابو بکر کا دامن ہے، تیرے پاس عمر کا دامن ہے، تیرے پاس عثمان کا دامن ہے، تیرے پاس مولا علی کا دامن ہے. جب ان کا دامن تھام لیا تجھے رب نے صراط مستقیم عطا فرما دیا، تجھے صراط مستقیم مل گیا. اب ہم نے اہل بیت کو ماننا ہے کیسے؟ کیسے ماننا ہے؟ جیسے ان حضرات نے منوایا. ان حضرات نے، حضور کے یاروں نے. یہ تو نہیں نا کہ اہل بیت کو ماننا ہے تو اپنا کوئی خود ساختہ طریقہ بنا کر، اپنا کوئی گھڑ کے ہم کہیں جی ہم ایسے مانتے ہیں. ہم اس ویسے مانیں گے جیسے اللہ نے منوایا، جیسے حضور نے منوایا، صحابہ کو پڑھایا، کر کے دکھایا. صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا، جو سبق یاد کر کے صحابہ نے آگے امت تک پہنچایا، ہم نے حسنین کریمین کو اس انداز میں ماننا ہے، اس انداز میں ماننا ہے. اب دیکھیں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال. حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ممکن ہے یہ باتیں آپ نے سنی ہو لیکن مجھ سے سن لیں، کوئی شاید بات اور سمجھ آ جائے. ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اولاد کو سکھاؤ. عربی کے اندر، اردو کے اندر آپ کہیں نا بتا دو، اس کے لیے عربی میں لفظ آئے گا انبئو. امبا یمبیو امبا، بتا دینا. اگر آپ کہیں خبر دے دو، عربی میں آئے گا اخبرو. اگر آپ کہیں کہ اسے بیان کر دو، عربی کے اندر آئے گا حدث یحدث تحدیث حدثو. اگر آپ یہ کہیں کہ محض پڑھا دو تو پھر اس کے لیے آئے گا علم یعلم تعلیم علمو. حدیث پاک میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں الجامع الصغیر، امام جلال الدین سیوطی نے لکھی، حضور فرماتے ہیں علمو
الصلاۃ علموا الصلاۃ الصبی، حضور نے فرمایا بچے کو نماز سکھاؤ، سکھاؤ، علموا سکھاؤ اسے، کب؟ ابنا 7 سنین، جب وہ 7 سال کا ہو، توجہ 7 سال کا ہو بچے کو نماز سکھاؤ، وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ 10 سنین او کما قال، اور جب 10 کا ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو پھر مارو، مار کے پڑھاؤ اسے۔ تو نماز اس پہ فرض ہوتی کب ہے؟ یہ بچے بیٹھے ہیں، عزیز ہیں، بچے ہیں، میری بات سمجھیں بھائی، نماز کب فرض ہوتی ہے؟ نماز فرض ہوئی جب وہ بالغ ہوا۔ بالغ کب ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عمر ہے 15 سال، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی، سالات آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیچھے ہو سکتا ہے، آگے نہیں ہو سکتا۔ 15 سے آگے نہیں، پیچھے ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عمر ہے 15 سال کی، بالغ ہوا 15 سال میں، مکلف بنا 15 سال میں، فرائض ہوئے 15 سال میں، احکام آئے 15 سال میں، پڑھاؤ اسے 7 سال میں، پڑھانی ہے اسے 7 سال میں۔ اچھا پھر دیکھیں 10 سال کا ہو گیا، اب نہیں پڑھتا، اسے مارو۔ بھائی جب اس پر ہے ہی نہیں تو مارتے کیوں ہو؟ جب نمازی اس پر فرض ہی نہیں تو مارتے کیوں ہو؟ اس پر فرائض، واجبات، احکام، شرائع اس پر ہے ہی نہیں، اسے مارتے کیوں ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 15 سال تک آپ بچے کو نماز کی طرف نہیں لاؤ گے تو اس بچے کا دل نماز سے دور ہٹ جائے گا، پھر وہ نماز کی طرف نہیں آئے گا۔ آپ 15 سال کے بعد اگر بچے کو نماز کی طرف لائیں تو وہ بچہ پھر نماز کی طرف نہیں آئے گا۔ میں جمعہ پڑھا کے باہر نکلا، ایک بزرگ مجھے بابا جی مل گئے، انہوں نے کہا جی ایک تعویذ لینا ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ ویسے میرا یہ شعبہ نہیں ہے تعویذ دینا، میں قرآن و حدیث کا طالب علم ہوں، پڑھنا پڑھانا میرا شعبہ ہے، لیکن میں نے کہا چلے کسی کی بات سن لینی، یہ بھی اخلاقیات کا ایک حصہ ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں کیا آپ نے کس چیز کے لیے تعویذ لینا ہے؟ کہتا ہے میرا بیٹا بد مذہب ہو گیا ہے، میں نے اس کے لیے تعویذ لینا ہے۔ میں جاتے ہوئے رک گیا، میں نے کہا بابا جی سارے کام تعویذاں نال حل نہیں ہوندے، بیٹے کی تربیت کرنا تیری ذمہ داری تھی، تو نے بیٹے کی تربیت نہیں کی۔ جب حضور نے فرمائی تھی 7 سال کی عمر لا اسے مسجد میں، 10 سال کی عمر اسے مسجد میں لا، اسے شریعت سکھا، اسے احکام سکھا، اسے محبت رسول کا درس دے، تو نے وہ وقت گزار دیا۔ اب وہ وبال تیرے اوپر ہے کہ تو نے ان کی تربیت غلط کی ہے، یہ مسئلہ تعویذ سے حل نہیں ہوگا۔ اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑا تعویذ دینے والا آپ اس کے پاس چلے جاؤ، اسے کہے ایک تعویذ دے مجھے، ایک مرزائی کو میں مسلمان کر لوں۔ کسی بڑے سے بڑے کے پاس چلے جائیں، ایسا کوئی تعویذ نہیں ہوگا۔ مرزائی تعویذ سے مسلمان نہیں ہوگا، مرزائی قرآن و حدیث کے دلائل سے اور یا پھر جہاد سے۔ جی اس کو مسلمان کرنے کے لیے ایک اصول ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کا بچہ نماز کا حکم دو، 10 سال کا نہیں پڑھتا اسے مارو۔ یا رسول اللہ یہ جو 3 کام سکھانے ہیں ان کے لیے لفظ آپ نے اور فرما دیا، وہاں علمو ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا انبئوا اولادکم، اخبروا اولادکم، حدثوا اولادکم، علموا اولادکم، نہیں، حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ جی اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ اب جب سکھانا ہے پھر اس کے اندر نرمی نہیں، پھر اس میں سختی ہے، اس میں نرمی نہیں ہے، اس میں سختی ہے۔ اولاد کو ادب سکھاؤ، اور کب سکھاؤ؟ نماز کے لیے 7 سال کی قید، 10 سال کی قید یہاں نہیں فرمایا، 3 سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں، 15 میں کوئی قید نہیں۔ بچہ پیدا ہو اسے پہلے ہی گھٹی کے اندر پیار ڈال دے نبی کا، اس کی گھٹی کے اندر ڈال، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کون کون سی؟ حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ۔ دوسری چیز حب اہل بیت ہی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز فرمایا قراءت القرآن، قرآن پاک سکھاؤ۔
ہونا یوں چاہیے پہلے قرآن ہو بعد کے اندر پیار ہو. پہلے قرآن بعد میں پیار ہونا یوں چاہیے. ہم بچے کو پہلے قرآن پڑھاتے ہیں نا, بعد میں اسی احکام سمجھ آتے ہیں. یسرنا القرآن 4 سال کی عمر بچے کو قرآن شروع کرائیں, احکام بعد میں, نماز بعد میں, روزہ بعد میں, شریعت بعد میں, سارے احکام بعد میں, پہلے قرآن. لیکن حضور نے ترتیب بدل دی. حضور فرماتے ہیں پہلے نبی کی محبت, پہلے نبی کی محبت, نبی کی اہل بیت کی محبت, پھر قرآن پاک کی تلاوت. اگر تم نبی اور نبی کی آل کے پیار کے بغیر قرآن پاک پڑھو گے, پڑھاؤ گے, تو پھر قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی, قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے. اگر ہدایت چاہتے ہو تو سب سے پہلے حضور کا پیار, حضور کی آل کا پیار, حضور کی اصحاب کا پیار, حضور کی نسبت والوں کا پیار, اس کے بعد قرآن پاک پڑھو. قرآن پڑھتے جاؤ گے, نور ملتا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. لے جی یہ ہے میرا مقدمہ. اب میں شروع کر رہا ہوں حدیث پاک. کہہ دے محبت سے سبحان اللہ. جسے حضور کا صدقہ ہاتھ ملے ہیں, حضور کا صدقہ جسے زبان ملی